لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ میرے نوجوان دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں عنایت فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم نعمت مال و دولت بھی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم روزے کے مقاصد اور دیگر چیزوں کے بارے میں بیانات سنتے رہتے ہیں۔ اسی پس منظر میں رمضان کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا تاکہ آپ حضرات کی رہنمائی اس کی جانب کی جا سکے۔ رمضان کا مہینہ انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے فرض کیے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں تراویح کی تعلیم ملی اور تراویح کا اہتمام ہم اور آپ کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بہت فضائل ہیں۔ ان فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ خیر کے کام کیا ہیں؟ خیر کے کام مختلف ہیں۔ آپ پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں، آپ روزے کا صحیح معنوں میں اہتمام کریں، یہ خیر ہے۔ تراویح جو سنت مؤکدہ ہے، آپ اس کا اہتمام کریں، یہ بھی خیر ہے۔ آپ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ کثرت سے نوافل پڑھیں، یہ سب خیر میں شامل ہے۔ انہی خیر میں سے خیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال و دولت عنایت فرمایا ہے اس میں سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ انسان عام طور سے یہ سمجھتا ہے کہ مال ہم نے کمایا ہے، یہ مال میرا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مال اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں ایک امانت کے طور پر اللہ نے دیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے کثرت سے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خیر کے کاموں میں اس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے جس طرح تیز ہوا چلتی ہے۔ تیز ہوا چلتی ہے تو گرد و غبار کو، ذروں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ تیز ہوا چلتی ہے تو جس طرح خس و خاشاک کے گھروں میں، جس طرح گھاس پھوس کے گھروں میں ہوا جاتی ہے، اسی طرح بڑی بڑی بلڈنگوں تک یہ ہوا پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں تیز ہوا کی طرح کیا کرتے تھے اور شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ مال و دولت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں 2 باتیں خاص طور سے ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ مال کس طریقے سے کمایا جائے، شریعت نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے۔ ایسا نہیں کہ جس طریقے سے ہم مال چاہیں کما لیں اور ہر مال اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ مال کمانے کے شریعت نے طریقے بتائے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے کماؤ گے تو تمہارا مال حلال ہوگا اور اس طریقے سے کماؤ گے تو تمہارا مال حرام ہوگا۔ ایک مال ہے جو پورا کا پورا حلال ہے،
اور ایک مال ہے جو پورا کا پورا حرام ہے. کچھ مال ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں حرام اور حلال دونوں کی ملاوٹ ہوتی ہے. شریعت اسلامیہ نے ہماری رہنمائی ہر جگہ پر کی ہے، چاہے آپ کی انفرادی زندگی ہو، چاہے آپ کی اجتماعی زندگی ہو، چاہے آپ شادی شدہ ہو، چاہے آپ غیر شادی شدہ ہو، چاہے بچے ہوں آپ یا آپ نوجوان ہو، بوڑھے ہو، عمر دراز ہو، زندگی کے جس مرحلے میں بھی آپ ہو، شریعت اسلامیہ نے ہماری رہنمائی ہر جگہ کی ہے، ہر چیز میں کی ہے. اسی طرح دوستوں مال و دولت کے سلسلے میں بھی شریعت نے دو رہنمائی بنیادی طور سے کی ہے. ایک تو یہ کہ مال حلال طریقے سے کمایا جائے، حرام طریقے سے گریز کیا جائے. اللہ تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ حرام مال اگر آپ کھاتے ہیں، حرام مال آپ کماتے ہیں اور اس سے آپ اپنے بال بچوں کو پالتے ہیں اور اس سے آپ اپنے گھر والوں کی پرورش کرتے ہیں، تو حرام مال کی وجہ سے آپ کی عبادت بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتی. مال حلال ہونا چاہیے، حلال طریقے سے آنا چاہیے. اب حلال کی بہت ساری شکلیں ہیں. جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں ان شکلوں پہ روشنی نہیں ڈالی جا سکتی ہے، لیکن اتنی بات آپ اور ہم سب لوگ اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں اور یہ جان لیں کہ مال ہم جو بھی حاصل کریں وہ طریقہ حلال ہونا چاہیے. حلال ہوگا تبھی وہ مال ہم صدقہ کریں گے، اللہ کیا قابل قبول ہوگا. مال حلال ہوگا، ہم کھائیں گے، ہمارے جسم میں، ہمارے رگ و ریشے میں جو خون دوڑیں گے حلال کمائی کے ہوں گے، ہمارے اعمال قابل قبول ہوں گے، ہماری عبادتیں قابل قبول ہوں گی اور اللہ کے نزدیک ہمارے ہر عمل کو قبولیت سے نوازا جائے گا. تو پہلی بات تو دوستو یہ کہ مال حلال طریقے سے کمایا جائے، اس کی تفصیل آپ علماء سے معلوم کریں. اور دوسری بات یہ کہ مال کو خرچ کہاں کرنا ہے، شریعت نے ہمیں اس کی بھی تعلیم دی. ایسا نہیں ہم فضول خرچی کر دیں، ہم اسراف کر دیں، ہم شراب و کباب میں مال خرچ کر دیں، ہم اپنے آل و اولاد کی غلط تربیت میں مال خرچ کر دیں، ہم ناچ گانوں میں مال خرچ کر دیں، ہم ان چیزوں میں مال خرچ کریں جو چیزیں شریعت کی نظر میں بری ہیں، تو پھر اللہ کے نزدیک ہماری گرفت ہوگی. مال کمانا حلال طریقے سے اور مال کو خرچ کرنا بھی حلال راستے میں ہے. حلال راستے کیا ہیں؟ بہت سارے راستے ہیں. حلال راستوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت راستے ہیں اور شریعت نے اس کے بارے میں بھی ہمیں تعلیم دی ہے. تو یہ دو باتیں بنیادی طرح سے آپ یاد رکھیں کہ مال ہمارے پاس حلال طریقے سے آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ مال جو ہمیں خرچ کرنا ہے، شریعت نے جن راستوں میں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، شریعت نے جو ہم پر ذمہ داریاں دی ہیں ان راستوں میں ہمیں مال خرچ کرنا ہے. مال میں کچھ چیزیں ایسی جو فرض اور واجب ہیں اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو فرض اور واجب تو نہیں ہے، وہ نفل ہیں لیکن اللہ نے اس کی بہت فضیلت بیان کی. جیسے مال میں زکوٰۃ فرض ہے، جو آدمی عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کے اور ادائیگی کے جو شرائط ہیں، جس عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر زکوٰۃ کی فرضیت کے شرائط پائے جائیں گے، ان مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے، انہیں دینا ہے. فرض کو جب ادا کرتے ہم، اس کی فضیلت بہت ساری ہے. اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اسلام کے 5 ارکان بنیادی ہیں. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. ان 5 چیزوں میں دوستو ایک اہم ستون اور اہم بنیاد جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہے. زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح کچھ مال ایسے جو واجب ہے، صدقہ نکالنا واجب ہے، جیسے صدقۃ الفطر ہے، اس کے بھی شرائط ہیں. ہر آدمی پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس کے شرائط ہیں. جن افراد پر وہ شرطیں پائی جائیں گی صدقہ فطر ان پر واجب ہو جائے گا.
اسی طرح آپ نے نظر مان لیا، آپ نے منت مان لی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو آپ کے کام ہونے کے بعد نظر ماننے کی وجہ سے وہ مال خرچ کرنا آپ پر واجب ہے۔ تو کچھ مال تو خرچ کرنا فرض ہے، جیسے زکوٰۃ میں تو ہے، کچھ مال ایسے جو خرچ کرنا واجب ہے، جو صدقہ فطر میں نے کہا آپ نے نظر مان لیا، اسی طرح اور بھی کچھ مال ہے، لیکن کچھ مال ایسے جو بطور تطوع نفلی صدقات کے طور پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے اور اس کی فضیلت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہم پر صدقہ فطر فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نفلی عبادتوں کے راستے بھی تو کھولے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیات اور صدقات کی فضیلت بھی تو بتائی ہے۔ قرآن کی آیت جس کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو اس طریقے سے مثال کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ اس طریقے سے کوئی آدمی ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے اور اس دانے سے ایک پودا نکلتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے ایک دانہ زمین میں ڈالا، اس ایک دانے کی وجہ سے ایک پودا نکلا، اس پودے میں 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو ایک دانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 700 دانے بنائے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے، وہ سچ والا ہے۔ وہ یہ عمومی صدقات کے لیے، یہ نفلی عطیات کے لیے ہے۔ ہم میں سے کون ایسا آدمی ہوگا، خاص طور سے میں آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں، پٹلم کے نوجوانوں سے اور اس علاقے کے جو مسجد طور کے مصلی سے کہتا ہوں، آپ میں سے کون ایسا فرد نہیں ہوگا جو 10 روپے اور 100 روپے 50 روپے خرچ نہ کر سکے۔ شاید کچھ افراد ایسے ہو جو نہ خرچ کر سکے، ورنہ اتنے بڑے مجمع میں ہر آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے خرچ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں، جو خرچ کرتا ہے مجھ سے ایسے عنایت فرماتے ہیں۔ اور ایک دو نہیں، دسیوں آیتیں ایسی ہیں، سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جو ہمیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت کو بتاتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف میں یہ روایت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق، اے ابن آدم خرچ کرو، اے آدم کے اولاد خرچ کرو، انفق علیہ، اے ابن آدم تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم اپنے مال کے کمی ہونے سے کیوں گھبراتے ہو؟ مال ہم نے دیا ہے، تم محنت کرو، ہم مال میں بڑھوتری دیں گے۔ یا ابن آدم انفق انفق علیہ، اے ابن آدم تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیحین کی روایت ہے، حدیث کی صحیح ترین کتاب بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ ہر صبح اللہ تعالیٰ 2 خاص فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ روزانہ ہر صبح اللہ تعالیٰ 2 خاص فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو بہترین بڑھوتری عنایت فرما، بہترین مال عنایت فرما۔ اور ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا،
اے اللہ جو آدمی بخل کرتا ہے، اپنے مال کو بچا کے رکھتا ہے، جو غریب کی غربتوں کا خیال نہیں کرتا ہے، جو اپنے پڑوسی پر خرچ نہیں کرتا ہے، جو اپنے مال کو بچا کر رکھتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے، اے اللہ ایسے مال کو ہلاک کر دے۔ یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی امام صاحب، کوئی مفتی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، حدیث کی انتہائی صحیح ترین کتاب بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے اور کہتے ہیں اعطی ممسکن تلفن اور اعطی منفقن خلفن، جو خرچ کرتا ہے اسے اور عنایت فرمائیے، اور جو بخل کرتا ہے اس کے مال کو ہلاک کر دیجیے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں بڑھوتری عنایت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت میں ترقی عنایت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں کو امن و سکون عنایت فرماتا ہے، ان کے گھر میں دینداری کو باقی رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ مال کل قیامت کے دن، یہ صدقہ و خیرات کل قیامت کے دن اس کے اوپر سایہ کی طرح ہوں گے۔ جب لوگ اپنے برے اعمال کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ٹخنوں کے برابر پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گھٹنوں کے برابر پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کمر کے برابر پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے منہ کے برابر پسینے میں ہوں گے۔ اس دن کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، اور کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے جن کو ان کے صدقہ و خیرات نے سایہ کر رکھا ہوگا، اور وہ پریشانی سے بچے ہوئے ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ صدقات اور خیرات کی اہمیت ہے دوستو، فرائض تو ہمیں ادا کرنا ہی ہے، جو وجوبی ادائیگی وہ تو ہمیں دینا ہی ہے، لیکن فرائض اور وجوب کو چھوڑ کر ہمارے لیے ضروری ہے، انتہائی ضروری ہمارے لیے ہے کہ ہم نفل صدقات کا بھی اہتمام کریں۔ اگر ہم نے نفل صدقات کا اہتمام کیا دوستو تو یقین جانیے بہت مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر آدمی 10,000 5,000 مہینہ خرچ کرے، آپ 10 روپے کو دے سکتے ہیں، اس سے بھی کمائیے، آپ 1 روپے 2 روپے کو دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی حیثیت کو جانتے ہیں، ہر آدمی اپنی حیثیت کو جانتا ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیجیے، لیکن دینے کا معمول بنائیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوم کا ایک واقعہ ہے۔ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے سنا کہ بادل سے آواز آ رہی ہے، اے بادل، یا بادل کو کوئی آواز دے رہا ہے، اور یقیناً وہ آواز دینے والا اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی فرشتہ ہو۔ اے بادل، جا فلاں آدمی کے کھیت کو سیراب کر۔ جو مسافر راستہ چل رہا تھا اسے بہت تعجب ہوا کہ آواز لگائی تو کس نے لگائی، یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ وہ آدمی بادل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ آدمی دیکھتا ہے کہ بادل ایک ٹیلے کے پاس، چھوٹے پہاڑ کے پاس جاتا ہے، اور وہاں پر بارش ہونی شروع ہو جاتی، اور وہ بارش کا پانی ٹیلے کے ایک کنارے سے نکل رہا ہے، اور ایک راستہ بنا ہوا اس راستے سے پانی جا رہا ہے۔ وہ آدمی اس پانی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، دیکھتا ہے کہ میدان میں کھلی جگہ پہ ایک آدمی کودال لیے ہوا ہے، پھاوڑا لیے ہوا ہے، اور وہ پانی کے رخ کو اپنے کھیت کی طرف موڑ رہا ہے۔ اس آدمی کو تعجب ہوا کہ بادل کہیں اور تھا، ہم نے آواز سنی، اے بادل جا فلاں کے کھیت کو سیراب کر۔ بادل آتا ہے، ایک ٹیلے پر برستا ہے، اور پانی ایک راستے سے نکلتا ہے، ایک خاص راستے سے جاتا ہے، اور کھلے میدان میں صرف ایک آدمی ہے، وہ اپنے کھیت کو سیراب کر رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا کھیت والے سے جو پانی کو اپنے کھیت کی طرف موڑ رہا تھا، اس نے پوچھا کہ ذرا اپنا نام بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ کھیت والے نے اپنا نام بتایا، اور پھر کھیت والے نے یہ کہا کہ آپ نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ آپ اجنبی آدمی ہیں، یہاں کھلی جگہ پہ کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے اور آپ کی، آپ نے نام کیوں پوچھا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا
کیسرے میں راستہ چل رہا تھا. راستہ چلتے چلتے میں نے یہ دیکھا کہ ایک آواز آئی ہے جس آواز نے بادل کو خطاب کیا ہے، اے بادل جا سنا کے کھیت کو خیرات کر. اور نام وہی لیا گیا تھا جو نام آپ اپنا بتا رہے ہیں. اتنے کھیت ہیں، کھلی جگہ ہے، لیکن آپ کو صرف پانی سے فائدہ ہو رہا ہے. یہ بادل کی اور برف سکتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ وجہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک بات ہے جو میں اپنی کھیتی کے ساتھ، فصل کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اناج کے ساتھ کیا کرتا ہوں. کہا کون سی بات ہے؟ کہا کہ میرے کھیت میں جتنے غلے نکلتے ہیں ان غلوں کے 3 حصے کرتا ہوں میں. ایک حصہ میں اپنے آل و اولاد پر، گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں. ایک حصے کو میں رکھ دیتا ہوں کہ آئندہ پھر اس سے مزید ایک کھیت کے سلسلے میں جو خرچ ہے اس خرچ کو اس سے ادا کیا جائے گا. اور ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں پابندی سے خرچ کرتا ہوں. یہ اس کا معمول تھا. اس معمول کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھلے میدان میں بادل کو آواز دی جا رہی ہے اور بادل برس رہا ہے ایک ٹیلے پر، اور ایک آدمی کو اس پانی سے فائدہ ہو رہا ہے. اگر ہم نے مال حلال کمایا ہے اور حلال راستے میں خرچ کیا ہے اور خرچ کرنے کا اپنا مزاج بنا لیا ہے تو خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے دنیا میں بھی اللہ بہت سی عائد فرمائے گا اور آخرت میں تو آپ کا مال بڑھے گا ہی. ایک روایت سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ پہلے زمین نہیں تھی، پورا کا پورا پانی ہی پانی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں ایک جگہ بلبلہ پیدا کیا اور وہاں سے زمین بننی شروع ہوئی. کہاں سے؟ جس جگہ آج مکہ مکرمہ میں کعبہ ہے، زمین کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی. پھر زمین پھیلنی شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی، اور ابھی بھی دنیا میں پانی زیادہ ہے زمین کے مقابلے میں، خشکی کے مقابلے میں، یہ زمین ہل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے زمین کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ بنائے. ترمذی شریف کی روایت، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ بنائے. پہاڑ جب بنائے گئے زمین کنٹرول میں آ گئی. فرشتوں نے پوچھا اے الہ العالمین، کیا آپ کی اس مخلوق میں پہاڑ سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں اے فرشتوں، ہماری مخلوق میں پہاڑ سے بھی مضبوط چیز ہے، اور وہ لوہا ہے. لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے. فرشتوں نے پوچھا اے الہ العالمین، کیا لوہے سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، میری مخلوق میں آگ ہے جو لوہے سے بھی مضبوط ہے. آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. فرشتوں نے پوچھا اے الہ العالمین، کیا آگ سے بھی کوئی مضبوط چیز آپ کی مخلوق میں؟ اللہ نے فرمایا ہاں، آگ سے بھی مضبوط چیز میری مخلوق میں ہے، اور وہ پانی ہے. پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. فرشتوں نے پوچھا اے الہ العالمین، کیا پانی سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، پانی سے مضبوط چیز ہے، اور وہ ہوا ہے. جب تیز ہوا چلتی ہے تو پانی کا دھار ٹوٹ جاتا ہے، پانی کی رفتار ختم ہو جاتی ہے. فرشتوں نے پوچھا اے الہ العالمین، کیا ہوا سے بھی زیادہ مضبوط آپ کی مخلوق میں کوئی چیز ہے؟ الہ العالمین نے فرمایا ہاں اے فرشتوں، ہوا سے بھی زیادہ، پانی سے بھی زیادہ، آگ سے بھی زیادہ، لوہے سے بھی زیادہ، پہاڑ سے بھی زیادہ ایک مضبوط چیز، اور وہ یہ کہ ایک مومن بندہ جب صدقہ و خیرات کرتا ہے اور اس انداز سے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے اور ان سب چیزوں سے بھاری ہے. اگر صدقہ و خیرات ہم کرتے ہیں تو اس کی طاقت، اس کی قوت پہاڑ سے بھی، پانی سے بھی، آگ سے بھی، اور اللہ کی دیگر مخلوق سے بھی. صدقہ و خیرات خرچ کرنے کے مختلف انداز ہیں. آپ یتیموں پر بھی خرچ کریں، بیواؤں پر بھی خرچ کریں، مدارس جگہ جگہ چل رہے مدارس پہ بھی خرچ کریں.
اور اسی طریقے سے مدارس مساجد کی تعمیر کریں. خیر میں خرچ کرنے ایک راستے نہیں، سینکڑوں راستے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور خیر کے راستے میں اللہ تعالیٰ خوب سے خوب ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا